جناب اسپیکر، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے سردی کا موسم ہے، بارشیں ہوئی، یہاں پہ برفباری ہوئی، بلوچستان کے تمام بلوچستان میں سردی کی لہر چل گئی، اور بالخصوص ان علاقوں میں جہاں پر ہر وقت مائنس میں موسم میں چلا جاتا ہے، زیارت، کلات، مسلم باغ وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سردی میں ہمارے لوگ بغیر گیس کے گزارا کر رہے ہیں. گیس و کام کی توجہ اس اہم مسئلے کی طرف آپ ایک رولنگ دے. اس شدید سردی میں ہمارے لوگوں کو گیس میسر نہیں ہونا، تو یہ چاہیے تھا کہ اس موسم میں پاکستان بھر سے کم تھوڑی بہت کٹوتی کر کے کوئٹہ بالخصوص ان علاقوں کو گیس کی پریشر میں اضافہ ہونا چاہیے تھا جہاں پہ آج کل کوئی -14، 13، 14، 15 تک چلا جاتا ہے، اور وہاں پر انسانی زندگی بالکل گزارنے کے قابل نہیں وہاں پہ. تو میری یہ درخواست ہے پورے ایوان سے کہ اس پر آج سارے ایوان بیک آواز ہو کے فیڈرل حکومت سے یہ مطالبہ کرے کہ گیس کی پریشر میں جہاں پہ مائنس میں چل رہے موسم، وہاں پر گیس کی جہاں سے بھی ہو، بے شک کراچی سے ہو، پنجاب سے ہو. اول تو آئین پاکستان میں یہ شک موجود ہے کہ جہاں سے گیس نکلتا ہے، جس طرح ہمارے دوست روز اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں، وہاں کے مقامی لوگوں کا حق بنتا ہے. لیکن ہمیں تو وہ پتہ نہیں کیا ہمارے نصیب میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے. لیکن اس شدید سردی میں تو کم سے کم یہ مطالبہ ہم کر سکتے ہیں کہ برائے مہربانی وہ لوگ جو ارباب اختیار ہے، جن کے اختیار میں ہے، وہ ہمارے لوگوں پہ رحم کرے. ہمارے لوگ سردی سے مر رہے، ہمارے لوگ سردی کی وجہ سے مائگریٹ ہو کے چلے جاتے ہیں. اور زیارت، بالخصوص زیارت کی میں بات کر رہا ہوں، زیارت میں اگر گیس پریشر نہ بڑھایا گیا تو ہمارے ایک اور قومی نقصان ہو رہا ہے. گرین جونیپر جو کہ ہمارے ایک قومی اثاثہ ہے، اگر گیس نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لوگ جنگلات کاٹنے پر مجبور ہے. تو جنگلات کو اور انسانوں کو بچانے کے لیے جہاں جہاں گیس زیادہ ہے، جہاں پہ تھوڑی بہت اگر کٹ لگ جائے تو میرے خیال میں یہ کوئی بے انصافی نہیں ہوگی. یہ انسانیت کا تقاضا بھی یہی ہے اور انصاف کا تقاضا بھی ہے. جناب اسپیکر، ایک دوسرا اہم مسئلہ جو کہ میں بہت اہم سمجھتا ہوں، ایک اس وقت بلوچستان جو کہ ایک زرعی صوبہ ہے، ہمارے لوگوں کے ذریعہ معاش سارے زراعت پر مبنی ہے. ہمارے لوگ جو سالہ سال محنت کر کے سیب کو فصل تک پہنچاتے ہیں، تو خاص کر جو ہمارے لوگوں کی سیب منڈی تک پہنچ جاتے ہیں یا تیار ہو جاتے ہیں تو ایران کی سیب آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے اپنے سیب کو سٹور کر کے ایک موسم تک، ایک سیزن تک چھوڑ دیتے ہیں کہ ایران کی سیب نکل جائے، منڈی میں تھوڑا سا کم سے کم رش کم ہو جائے، ہمارے سیبوں کو تھوڑا بہت کم سے کم مارکیٹ مل جائے. لیکن ہمارے یہاں پہ جو کہ اپنے ہی ٹھیکیدار ہے اس صوبے کی، ہمارے ملک کی، بغیر ٹیکسز چوری چپکے سیب لا رہے ہیں. اور اس سیزن میں جو ہمارے لوگوں کی سیب پھر منڈی میں آتے ہیں تو ایران کی سیب پھر آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ آج اس ایوان کے پھر میں یہی کہ امید رکھتا ہوں کہ بیک آواز ہو کے فیڈرل گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرے کہ ہمیں اپنے سے بھی کافی ہے، امپورٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے، کیونکہ زمینداروں کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. دنیا جہان میں اگر آپ دیکھیں تو زمینداروں کو حکومت کی طرف سے بہت سپورٹ ملتی ہے. ہم تو سپورٹ دور کی بات ہے، ہم ان کی جو محنت ہے، وہ جو سالہ سال محنت کر کے ان کے منہ سے ہم نوالا چھین لیتے ہیں، تو یہ ایک ظلم کے زمرے میں آتا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آج پورا ایوان اس پہ بحث کریں گے اور فیڈرل گورنمنٹ سے مطالبہ کریں گے کہ ایرانی سیب پہ بالفور پابندی لگایا جائے.